تھیا سامان علی دیاں دیاں دا بہو کی بہت تمام مومن کرام کو گزارش ہے برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا اور تیز ہو جی پویا بیٹھل مومن کے لا جگہ لوگ صلوات پڑھو خاندان زہرا ہم صاحب مجلس مجلس اعزاز کے خطاب کرنے جناب انتہائی ادب و احترام سے گزارش ہے سفیر اعزاز سفیر حسین خادم در زہرا قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین مکی صاحب کے تشریف مجلس اعزاز کے خطاب کرنے فرمائیں قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین مکی صاحب تمام مومن کرام سے گزارش ہے بیعت بلند کریں نعرے جو جواب دیتا نعرہ تکبیر پیترو مالک جو نالو وڈو آئے اترا ہی ہتھ بلند کیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان زہرا سے بلند کر حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت سے لعنت صلوات پڑھو خاندان زہرا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 جتن کی شان میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے. کمالات اور عظمتوں کا اعلان ہو رہا ہے اس آیت میں.
سب سے بڑی عظمت اس آیت میں اللہ نے جو بیان کی ہے، عظمتوں میں سب سے بڑی عظمت وہ ہے صداقت اہل بیت۔ جب آپ کہیں گے نا کہ اہل بیت کی صداقت، تو پھر صداقت ایک ایسی کنجی ہے جس سے سارے کمالات کھلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد۔ سچائی ہے تو لفظ یہ 4 حرفی لفظ ہے، صداقت کہہ لیجئے کہ 5 حرفی لفظ ہے، سچائی 4 حرفی لفظ ہے۔ یہ ہے تو 4 اور 5 حرفوں میں، مگر پورا اسلام اگر خلاصہ ہوتا ہے تو وہ صداقت میں ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ ہے اور وہ ہے صداقت۔ اللہ ہے، نبی مرسل ہیں، قرآن منزل ہے، فرشتے وجود رکھتے ہیں، جنت ہے، حور ہے، عذاب آخرت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور آگے بڑھوں علی ہے۔ جتنے بھی آپ ہے کا ایک لسٹ بنائیں گے نا، وہ سب ہیں ثابت ہوں گے صداقت کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر۔ یعنی اللہ کے وجود پر، اگر میں اہل دقت سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے وجود پر اگر دلیلوں کو آپ جمع کریں گے تو اللہ کے وجود پر دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل اللہ ہے کا جملہ انہوں نے کہا ہے جو سچے ہیں۔ یعنی انبیاء، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد جی۔ ہر کام میں انہوں نے اپنی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ جب کسی چیز میں بھی وہ غیر صادق نہیں ہے، جب ہر کام میں وہ صادق ہے، تو پھر یہ بات کیوں نہیں مان رہے کہ اللہ ہے؟ یہ بھی تو انہوں نے ہی کہا ہے۔ یہ آسمان سے کتاب اتری ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ جنت ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا، یا علی آپ جنت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں اتنے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ گویا اسے دیکھ کر آئیں، آپ جنت کے بارے میں اتنے اطمینان کے ساتھ رہنمائی فرماتے ہیں کہ جنت کیسی ہے، برزخ میں کیا کیا ہوگا، آپ اتنے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اور ایسے بولتے ہیں جیسے آپ دیکھ کر آئیں۔ تو فرمایا 70 مرتبہ مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤں تو میں نبی کی بات کا انکار نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ باتیں مجھے میرے نبی نے بتائی۔ آپ نے کبھی غور فرمایا، اللہ کے نبی نے اللہ کا کلمہ بعد میں پڑھوایا؟ تھوڑا بولیے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کلمہ بعد میں پڑھوایا کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں کہلوایا، محمد الرسول اللہ بعد میں کہلوایا، پہلے کہلوایا کہ میں سچا ہوں۔ سارے معاشرے نے جب مان لیا کہ یہ سچے ہیں، پھر کہا مان گئے سچے ہیں۔ کتنے سچے ہیں؟ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے کہ ہاں ایک لشکر ہے اس پہاڑ کے پیچھے۔ کہا جا کے دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کر رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو ہم آپ کو اتنا سچا مانتے ہیں کہ آپ کی بات کو مانیں گے، ہماری آنکھوں کے اوپر ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نبی نے کہا کہ پھر کہو لا الہ الا اللہ، اس نبی نے کہا کہ پھر کہو محمد رسول اللہ، اسی نبی نے غدیر میں کہا کہ کہو علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں حضور۔ تو سب سے بڑا عنوان فضیلت، تھکے ہوئے تو نہیں آپ حضرات؟ چاہا تھا پرویز بھائی نے کہ پنکھے لگوائیں مگر مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔
آج ذرا موسم کے بھی کچھ توقعات تھیں کہ شاید بارش نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. بہرحال توجہ کر چاہوں گا آپ سے، سب سے بڑا عنوان فضیلت اگر کچھ ہے تو وہ صداقت ہے. جی، صداقت، سچا ہونا. لہٰذا قرآن مجید میں پنجتن کے قافلے کو صادقین کا قافلہ کہا گیا ہے. یہ صادقین کا قافلہ ہے جو مباہلے میں گیا ہے، اور جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا تو سچ کی ضد جو بھی ہے وہی بول دیجئے آپ. میں اگر قرآن کی آیت پڑھوں گا تو لوگوں کو تسلی ہو جائے گی. جی، جو بھی سچوں کے مقابلے میں آئے گا وہ کون ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. جو سچوں کے سامنے آئے گا وہ جھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ ان پہ لعنت ہوگی. قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جو مباہلے میں یہ 5 گئے نا سچے، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو بہت خطرناک کام ہے، بہت خطرناک بات ہے اگر لعنت ہو جائے. لعنت عزیزان گرامی کسی بھی کورونا سے زیادہ خطرناک ہے. لعنت کسی بھی بم سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ لعنت قرآن ہے بھئی ہے. جی الحمدللہ ہم لعنت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لعنت کرنے والے لوگ ہیں. جی، لعنت قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 10 سے زیادہ جگہ پر لعنتیں بھیجی ہیں. کم سے کم وہیں تک بھیج دو. اور لعنت میں آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. لعنت کیا ہے؟ اللہم سے بات شروع ہو رہی ہے بھائی. لعنت دعا ہے. تسلی ہو جائے گی کچھ لوگوں کو. ذرا صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. لعنت کا آغاز جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اللہم سے. یا اللہ، اللہم کا ترجمہ ہوگا یا اللہ. یا اللہ اللہم لعن، یا اللہ لعنت بھیج. تو ہم تو دعا کر رہے ہیں، اگر نہیں ہوں گے قابل تو نہیں جائے گی. جی، وہ ایک جوان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو قرآن پڑھنے لگا، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پہ جب پہنچا کہ جو حق چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، وہ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ اللہ لعنت کرتا ہے، قرآن ہے یہ، اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا، میں جگہ جگہ گیا، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لعنت کرتے ہیں کسی پر؟ بچوں ذرا ہم نے روکا تھا کہ وائس یہ موبائل نہیں بناؤ گے تم، یہ ویڈیو جو بنا رہے ہو نا یہ روک دو. یہ لائف موبائل آپ کے برابر میں کوئی اٹھائے تو آپ ٹوکیے اسے، مجھے ممبر سے میرا ٹائم ضائع نہ کیجئے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا. کیونکہ محمد مصطفیٰ بھائی آپ کو روزانہ کہنا پڑے گا، کیونکہ جو کل نہیں آئے تھے انہیں کیا پتا کہ آپ نے روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو ہر روز کہنا پڑے گا کہ لائف مجلس نہیں جائے گی، اور جو بھی موبائل سے مجلس بنا رہا ہے اسے روک دیں. یہ موبائل موجود ہیں، یہ ہمارے کیمرے، ان سے بعد میں لے لیں. وہ یہ بھی لائف تو نہیں دے رہے ہیں جی. تو ہم تو 3 سال سے پکار رہے ہیں کہ مجلسوں کو لائف نشر نہیں کرو جی. جو کمرے میں، ٹھنڈے کمرے میں لیٹ کے مجلس سن رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے مطالب کیوں بیان نہ کریں؟ میں 85 باتیں کرنے سے گریز کر رہا ہوں. 85 باتوں سے مراد یہ ہے کہ فضائل کی باتیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کسی اور پہ غور کرنے کا جی. اہل بیت کے فضائل کی سنگین باتیں، وزنی باتیں، اہل بیت کی عظمت کی سنگین باتیں ہم نہیں کر پاتے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں وہ جو بیٹھا ہوا لیٹا ہوا سوچ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا کتنا اس کا مطالعہ ہے، کتنا اس کا مبلغ علم ہے. یہاں تو میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں نا. کسی بچے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو دوسری والی 5 منٹ بعد وہ پہلی والی بات سمجھ میں آ جائے گی.
پھر کسی کو 10 منٹ بعد وہ پہلی والی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو پورے تسلسل سے گفتگو ہو رہی ہے نا. اور جو کلپ سنے گا، اٹھتے بیٹھتے سنے گا، سوتے جاگتے سنے گا، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور مجلس سن رہا ہے، اور کہنے لگے مولانا آپ نے لائیو مجلسیں بند کروا دی، وہ کینیڈا میں آپ کی مجلس سننا چاہ رہے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ تو بھائی وہ آ جائیں حاضر مجلس میں. یہ نیاز حاضری کی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ صلوات سب مل کر پڑھ رہے ہیں، باہر والے، اندر والے، چھت والے، مسجد والے، سب مل کر صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی. بات آگے جائے، آپ سے کچھ بات کرو. تو کہنے لگا میں پہنچا فلاں کے پاس کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرتا ہے جو حق چھپاتے ہیں، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں جو حق چھپاتے ہیں. تو آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں توبہ توبہ، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. کہنے لگے میں جہاں گیا سب نے کہا ہم لعنت کسی پہ نہیں کرتے. پھر میرے ایک عیسائی دوست نے کہا کہ ایسے جاؤ ویسے جاؤ، ایک سینٹر تمہیں نظر آئے گا، وہاں بھی کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک اسلامی مسلک اور مکتب ہے. تو کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، مٹی کا ڈھیلا انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا، اور میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ نماز میں ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. نماز کے بعد انہوں نے مجھے کچھ نہ صرف مجھ سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ میرے لیے پذیرائی کا اہتمام کرنے لگے. میرا بڑا احترام ہوا، بڑا میری عزت ہوئی کہ میں ان میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم شیعہ کہلاتے ہیں. کہنے لگے مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نماز مکمل کرتے ہیں تو حسن نماز کو لعنت کہتے ہیں. جی مگر عزیزان گرامی، بات یہ قرآن کی آیت یہاں تک بات روشن ہے. یہ غلط فہمی ہو جائے گی یہاں سے، کوئی اس کو کہیں اور لے جائے گا بات کو. ہم اپنی عبادت کو محدود کر کر ثواب محدود نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے. جی سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غلط فہمیاں ہو جائیں گی. ہم کسی کا نام لے کر عبادت محدود نہیں کرنا چاہتے. ہم سیدھی سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ جو بھی لعنت کا مستحق ہے یا اللہ اس تک پہنچا دے. قرآن ہے نا بھئی، قرآن ہے. لعنت فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور یہ قرآن ہے، سورہ آیہ مباہلہ ہے اور سورہ مبارکہ آل عمران ہے. تو یہ بات روشن ہو گئی کہ یہ اس طرح سے قرآن میں لعنت سے متعلق بھی آیات ہیں. مگر خبردار کسی کی دل آزاری نہ ہو. خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کی توہین کرنا فقہائے امامیہ کے نزدیک حرام ہے. جی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے. اور اگر کسی عالم، کسی ذاکر نے ایسا کیا ہو تو اس کے سامنے وہ فتویٰ رکھ دیا کرو کہ مولانا یہ فتویٰ صرف کتابوں میں لکھنے کا نہیں ہے، عمل کر کے دکھاؤ. ہم توہین نہیں کریں گے، ہم ان کے بارے میں کیونکہ وہ مقدسات اہل سنت ہیں، اور مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا فقہاء امامیہ کے نزدیک حرام ہے. جی مقدسات اہل سنت کی. تو بس اسی جملے کے ساتھ میں گزارش کرتا آیا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ اہل سنت طے کریں گے کہ کون کون مقدس ہیں. جو مقدس نہیں ہیں آپ کے نزدیک، تو ان کا احترام ہم کیوں کریں گے؟ اچھا احترام کرنا اور ہے اور لعنت نہ کرنا اور ہے. ہم لعنت نہیں کریں گے کسی پر، مگر اس کا لازمہ نہیں ہے کہ احترام بھی کریں گے. ہم احترام صرف اہل بیت کا کرتے ہیں. یہ بہت روشن ہمارے مکتب کے پیغامات ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے تو بات اس آیہ کریمہ میں یہ ہوئی ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سچوں کی بات ہے. صداقت سب سے بڑا عنوان فضیلت. جتنا آپ سچے ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ سچے کہلائیں گے، اتنی ہی آپ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی. اہل بیت ہر باب فضیلت میں صادق اور سچے. کوئی ایسی فضیلت کی بات نہیں ہے جس میں اہل بیت صادق نہ ہو، سچے نہ ہو. ایسا ہی ہے عزیزو. اس آیت میں یوں تو مولا نبی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم آ جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی بحثم بحثی کرے، کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے. تو اصل تو وہ نبی سے مخاطب ہے، وہ اصل نبی کی بات نہیں مان رہا. اور جو نبی کی بات نہیں مانتا
تو پھر اس پر مصیبت بڑھتی ہے. جو نبی کی بات نہیں مانتا پھر اس پہ مصیبت بڑھتی ہے. ایک مصیبت تو یہ بڑھتی ہے کہ اس کے سامنے سچوں کا قافلہ آ جاتا ہے, اور ایک مصیبت اس کی یہ بڑھتی ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے. تو نبی کی بات ماننے کے فائدے ہیں اور نہ ماننے کے نقصانات تو ہو رہے ہیں. اگر تم نے بات ماننی ہے تو دلیل سے مانو گے, اور اگر دلیل تمہارے سامنے دے دی جائے اور تمہارے پاس دلیل نہ ہو تو پھر تم پر یہ دو مشکلات آ جائیں گی. تو پہلا عنوان فضیلت تو سرکار کی ذات ہے. دوسرا عنوان فضیلت سرکار نے فرمایا, اللہ نے فرمایا نبی سے, نبی نے فرمایا امت سے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. پھر یہ اعلان ہو جانا چاہیے, پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. اہل دقت بیٹھے ہیں, مجلس سننے والے بیٹھے ہیں, تفسیر قرآن سننا چاہتے ہیں. آیت میں یہ نہیں ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا, تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. بلکہ آیت میں یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. یعنی اس کو برعکس نہیں ہے آیت کے اندر کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے. ممکن ہے کوئی کہے کیا فرق ہے مولانا جی, کیا فرق ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ, یہ بولیں, یا یہ بول دیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت موٹا فرق ہے. یہاں نبی فرما رہے ہیں پہلے ہم لائیں گے. جو سچا ہوتا ہے وہ میدان میں آنے سے ڈرتا نہیں ہے. بھائی تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. جو سچا ہوتا ہے نا اپنے نظریے میں, اپنے قول میں, اپنے مقصد میں جو سچا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں آؤں گا تم آؤ, وہ کہتا ہے پہلے میں آؤں گا. لہٰذا یہ قاعدہ لے لیں میرے بچے اور جوان, جہاں کہیں آپ سچے ہوں میدان چھوڑ کے نہ جائیے گا. اکیلے بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ فرشتوں کا لشکر آ جائے گا. میدان چھوڑ کے جانا سچوں کا کام نہیں ہے. اگر کبھی ایسا بھی ہونا کہ مولانا ہم نے بات تو صحیح کی ہے مگر ہمارے ساتھ لوگ ساتھ نہیں دے رہے, یہ والی باتیں علی والے نہیں کرتے کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے. میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, لوگ ساتھ نہیں دے رہے. تم لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہو یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو پھر اللہ پہ توکل کر کے میدان میں اتر آؤ, پھر اللہ غیب سے مدد بھیجے گا. حضرت عبد المطلب نے یہی تو کہا تھا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں, خانہ کعبہ کا رب تو ہے, اپنے گھر کی حفاظت کر. اور کہہ کر آ گئے کہ وہ خود بچانے والا ہے اپنے گھر کو, اور آ کے غلاف کعبہ کو پکڑا اور پھر مناجات پڑھی, یا اللہ میں نے تجھ پہ توکل کر کے کہہ دیا. ابھی پردہ چھوڑا نہیں تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ابابیل کا لشکر آیا. جب اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے تو پھر غیب سے مدد آتی ہے. جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313. اسلام کی پہلی جنگ میں 313 اور اسلام کی آخری جنگ میں بھی 313 ہوں گے. جی, اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں 313, جنگ بدر میں. اور جب امام آئیں گے, امام ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ 313 لے کے آئیں گے. یہ 313 کی تعداد بڑی گہری آپس میں اس کا تعلق ہے. 313 کیا ہوتے ہیں؟ وہاں تو 1000 سوار تھے بھائی. جو دشمن جب آیا تھا تو 1000 تو سوار تھے ان کے پاس, اور پھر اور بھی ساز و سامان ان کے پاس تھا اور بہت کچھ لے کر آئے تھے. مگر نبی مکرم نے 313 کا مقابلہ کیا ہزاروں کا. تو پھر وہاں 1000 3000 کے مقابل 3000 برابر کی تعداد نظر آنے لگی. فرشتے مدد کر رہے تھے, فرشتے مدد کر رہے تھے. عزیزان گرامی, یہ نبی فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. سچے ہو نا تو پہلے تم آؤ. اور دوسرا پیغام, جو اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے اور ساری امت کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہے. آپ کے اپنے بیٹے تو امریکہ میں جا کے پڑھتے ہیں اور پورے پاکستانیوں کو آپ نے جہاد پہ بھیج دیا. سید حسن نصر اللہ کی طرح بن کے دکھاؤ نا, کہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا کے کہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان. اپنے بیٹے کے جنازے کے نماز جنازہ بیٹے کی, جوان بیٹے کی خود پڑھائی, اور کہا کہ میں جب تک اپنے بچے قربان نہیں کروں گا کسی قوم کے بندے سے کیسے کہوں گا کہ آئیے آپ بھی میدان میں آ جائیے.
میری بات میں اثر ہی نہیں ہوگا جب تک کہ خود عمل نہیں کروں گا. توجہ کر لی آپ نے؟ فرمایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے. ہم پہلے لائیں گے بھائی. اچھا دیکھیے، تلوار کے میدان میں تو پھر بچنے کی گنجائش تھی. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، گردن ہلاتے رہے. تلوار کا میدان ہوتا ہے نا، زخم لگا ٹھیک ہو جائے گا. تلوار کے میدان میں پھر بھی بچنے کی گنجائش ہے. لعنت کے میدان میں مولانا نسلیں تباہ ہو جائیں گی. لعنت لینے گئے ہوں گے دادا، اور دسیوں پڑپوتے قربان ہو جائیں گے. لہذا یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے. یہاں سرکار اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. میدان مباہلہ در حقیقت اپنے خاندان کو اپنے نظریے پہ قربان کرنا ہے. بھائی آپ کچھ دیر کے لیے تجزیاتی نگاہ سے دیکھیے نا کہ قربان ہونے لے جا رہے ہیں. میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں جی، اور 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاتا ہوں. 3 سے زیادہ بیٹوں کو. چادر میں تو 2 بیٹے گئے تھے نا. پھر اللہ نے جبریل سے کیوں کہا کہ بنوہا؟ اس میں زہرا کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. اس لیے کہ 2 بیٹوں کو ابنان کہتے ہیں، اور 3 سے زیادہ کے لیے بنو کہا جاتا ہے. حدیث قصہ میں کیا پڑھا آپ نے؟ وہ بنوہا. کہ پوچھا کون ہے چادر میں؟ جبریل نے نبی اللہ سے پوچھا یا اللہ کون ہے چادر؟ یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابناہا کہا ہے جی. بنوہا فاطمہ کے 3 سے زیادہ بچے ہیں. چادر میں حسن سے لے کے مہدی تک بچے ہیں. میں اگر دیکھ نہیں رہا تو میری آنکھوں کا قصور ہے جی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں بھی نبی فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. جمع ہے یہاں. تعالوا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. وابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ. تو کتنے بیٹوں کو لے کر گئے؟ 2. امام حسین کو گود میں لیا، امام حسن کی انگلی پکڑائی. امام حسن کو انگلی پکڑا دی جیسے بچوں کو لے کے چلتے ہیں جی، بلا تشبیہ. اور امام حسین کو گود میں لیا. 2 بیٹے. اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اب دیکھیے، ان 2 بیٹوں کے مقابلے میں کائنات میں کوئی 2 بیٹے ہیں ہی نہیں. ان 2 بیٹوں کے مقابلے میں کائنات میں کوئی بیٹے ہی نہیں ہے جی. کوئی بیٹے نہیں ہے کائنات میں. توجہ چاہوں گا، یہ ابو طالب کا جگر ہے کہ کانا حبہ حبا شدیدا. نبی سے حضرت ابو طالب کی محبت شدید محبت تھی جی. لم یحبہ لا یحبہ ولدہ. اتنی محبت اپنے بیٹوں سے نہیں کرتے تھے جتنی محبت نبی سے کرتے تھے. توجہ ہے؟ البتہ مجھے اور آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے کہ بھتیجوں سے زیادہ ہو اور بیٹوں سے کم ہو. اگر آپ نے کیا نا یہ کام کہ بھتیجوں سے زیادہ محبت ہو جائے، بھانجوں سے زیادہ ہو جائے، بھتیجوں سے زیادہ ہو جائے اور اپنے بچوں سے کم ہو، تو فساد ہو جائے گا. اس لیے کہ نہ ہمارے بچے حسن و حسین ہیں، نہ ہمارے بچے محمد اور علی ہیں معاذ اللہ، اور نہ ہی ہم ابو طالب ہیں. وہ قصہ ہی کچھ اور ہے. جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں. دیکھیے فطری طور پر بچہ، اگر آپ کا بچہ اگنور کیا جا رہا ہو، یعنی آپ اسے نظر انداز کر رہے ہو، اور مثال پڑوس کا بچہ اور بھتیجا اور بھانجا اور مثال کے طور پہ دوسرے بچوں کو آپ زیادہ پیار کر رہے ہو، تو آپ کا بچہ آپ سے دل چھوٹا کرے گا کہ ہمارے ابا جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہتے جتنا ان کو چاہتے ہیں. یہاں تو اگر چھوٹے بچے کو زیادہ پیار کریں تو بڑا والا خفا ہو رہا ہوتا ہے. بڑا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا میرے چھوٹے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے اتنا نہیں چاہتے. ایسا ہی ہے معاشرے میں، ایسا ہی ہے نا کہ اگر چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کی جائے تو بڑا بیٹا تو خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ جی میرے ابا مجھے نہیں چاہتے، میری اماں مجھے نہیں چاہتی. سگے بھائیوں میں اگر محبت کہیں زیادہ اور کہیں کم ہو، سگے بھائیوں میں اگر ماں باپ کی محبت کہیں کم اور کہیں زیادہ ہو، تو سگے بھائیوں میں ہی
ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, محمد سے زیادہ پیار ہے, علی سے کم ہے. تو اگر یہ عام بچوں کی طرح ہوتے تو قصہ کچھ اور ہوتا. مانے جہاں سے پیغام محمد لیتے ہیں وہاں سے علی سمجھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جی اللہم صلی علی. عرف عام میں بات کر رہا ہوں, بچے کو حسد ہونا چاہیے تھا بڑے بھائی سے. 30 سال بڑے ہیں نبی مولا علی سے, 30 سال بڑے ہیں مولا علی سے. جی زیادہ ہونا چاہیے تھا, سوچتے کچھ کہتے, لیکن نہیں, برعکس ہے. جیسے بابا کو محبت شدید ہے, علی کو بابا سے زیادہ محبت ہے. علی کو بابا سے زیادہ محبت ہے, اور اتنی شدید محبت ہے کہ نہ ان کا ان کے بغیر گزارا ہے, نہ ان کا ان کے بغیر گزارا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا جب تک کہ علی محمد کو اور محمد علی کو نہ دیکھ لیں. کوئی کھانا نہیں ایسا جو ساتھ نہ کھا لیں, اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ ساتھ نہ کھا رہے ہوں تو بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوں, کاش میرا علی ہوتا جس کے ساتھ میں کھانا کھا لیتا. نبی کی رحلت کے توجہ چاہوں گا. 25 سال کے بعد کسی نے لا کر مولا علی کو ایک شربت پیش کیا, مولا یہ شربت آپ کے لیے بنا کے لائیں. حضرت نے فرمایا اس میں کیا کیا ملایا ہے, اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اس نے بتایا فلاں فلاں چیزیں ملائی ہیں. جی مولا نے فرمایا میں نہیں پیوں گا. تو کہا یہ مولا حلال ہے, جائز ہے, صحیح چیز ہے. تو فرمایا نہیں, میرے نبی نے نہیں پیا. یہ اسے عثمانہ میں نہیں لیجیے گا کہ نبی لاؤڈ اسپیکر پہ خطاب نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں کر رہے ہیں, نبی جہاز میں نہیں بیٹھے تو ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں. نہیں, یہ محبت والی بات. کیونکہ اس ذائقے کو میرے نبی نے نہیں لیا تو یہ کیسا عشق ہے کہ معشوق نے نہ پیا ہو اور عاشق وہ شربت پی رہا ہو. یہ والی کیفیت. نبی کی رحلت کے 20 سال کے بعد کسی نے مولا علی سے کہا کہ خضاب کر لیجئے, آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, خضاب کر لیجئے. فرمایا نحنو فی عزاء النبی. 20 سال کے بعد فرمایا میں نبی کی عزا میں ہوں, میں نبی کے غم میں ہوں. جی یہ عشق اور یہ پیار, یہ ایک دوسرے کے ساتھ حباً شدیدہ. جیسے بابا کی محبت شدید تھی, بیٹے کی محبت اس سے زیادہ شدید ہے. محسوس کر لیا آپ نے؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. نساءنا, ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ مجلس میں خواتین کے لیے انتظام جیسے ہر سال تھا ایسا ہے یا نہیں ہے. اس برابر والے گھر میں نماز جماعت میں خواتین کا ہونا, حج پر خواتین کا ہونا, کربلا میں زیارت پر خواتین کا ہونا, مجلس عزا میں خواتین کا ہونا. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو مباہلہ میں سیدہ زہرا کا آنا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. ایک صاحب کہنے لگے یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ روڈوں پہ, چوکوں پہ, چاراہوں پر جلوس نکالتے ہیں تو جناب زینب کا نام لیتے ہیں, بیویوں کا نام بازاروں میں لیتے ہیں. تمہارے بڑوں نے اگر بازاروں میں انہیں نہ لایا ہوتا, ایک تو یہ جواب جی, اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن میں حضرت مریم کا نام ہے یا نہیں؟ جی قرآن میں 11 بیویوں کے نام ہیں. جی تو قرآن پڑھیں یا نہیں؟ تو قرآن تو ہر جگہ پڑھا جائے گا, ہر دکان میں پڑھا جائے گا, ہر فیکٹری میں پڑھا جائے گا, جی ہر مسجد میں پڑھا جائے گا. قرآن تو ہر جگہ پڑھا جائے گا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس میں بیویوں کے نام ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیویوں کے نام کیوں لے رہے ہیں, مسئلہ نیت کا ہے. نیت دیکھی جائے کس کی کیا ہے. اگر نام لینے والی کی نیت احترام کی ہے تو نام لیا جائے گا, اور نیت اگر بے احترامی کی ہے تو بے احترامی کا نام تو گھر میں بھی نہیں لیا جائے گا. خواتین کا ہر میدان میں اسلام سے زیادہ کھلا نظریہ, روشن دماغ رکھنے والا, روشن دماغ کرنے والا نظریہ اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ نہیں.
یہ دماغوں کو کھولنے والا مسلک اور مکتب ہے جسے اسلام کہتے ہیں. خواتین کو عزیزان گرامی عجیب سی بات ہے جی، بیٹا باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی تمہیں میں نے اسکول میں داخلہ کروایا ہے، دیکھو باپ کی عزت رکھنا. بچی نے کہا کہ ابا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تمہیں فلاں کالج میں داخلہ کروا دیتے ہیں، باپ کی عزت رکھنا. ابا میں فلاں کورس کرنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، بیٹا چلی جاؤ مگر باپ کی عزت رکھنا. جی تمہاری کلاس میں کول ایجوکیشن ہے، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، باپ کی عزت رکھنا. ایک لمبی لسٹ بنتی ہے، باپ بیٹی سے کہتا ہے باپ کی عزت رکھنا، باپ کی عزت رکھنا. جب باپ مر جاتا ہے تو میراث نہیں ملتی، باپ کی عزت کیوں نہیں رکھ رہے؟ ہر کام میں تو باپ کی عزت رکھو، جب اس کے حق ملنے کی بات ہو تو باپ بھول جاتا ہے اسے. وہ تو حق رکھے، تم حق نہیں رکھ رہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. نہیں آپ نے صلوات بھی ایسی ہی پڑھی ہے بس. اللہم صلی علی نبی کی بیٹی کو یاد کر کے کائنات کی بیٹیوں کے حق کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا لیں جی وہ ہم نے شادی کر دی تھی، دے تو دیا میراث، تو شادی تو تمہاری بھی ابا نے کی تھی، تم بھی اتنے ہی لو. عزیزان گرامی تعجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بیٹیوں کا حق نہ دیتا ہو. جی زیادہ بولوں گا تو مجھے کل بھی آنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے. ایسے نہیں، ذرا مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے. جی آپ معاشرے کی اصلاح کی ہمیں جرت حاصل ہو، اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر حاکم کرنے کی جرت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی. آگے بڑھے بات. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. میدان مباہلہ میں سرکار سیدہ کو لے کر گئے جی، وہ ادھر میدان میں نبی لے کر گئے ہیں، ادھر دربار میں سیدہ خود گئی ہیں. دونوں میں فرق نیتوں کا ہے، دونوں میں فرق میدانوں کا ہے. سیدہ جائیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ممکن ہے کوئی میرا بھائی مجلس کے بعد مجھے روک لے کہ آپ نے ترجمہ بیٹیاں کیوں کیا، یہاں تو نساء کا لفظ ہے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ابنانا و ابناکم، ہمارے بیٹے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ابن ابنان بیٹوں کو کہتے ہیں، تو یہ نساء تو بیٹیوں کو نہیں کہتے، نساء تو عورتوں کو کہتے ہیں. ہم اپنی ترجمہ کیجئے نا مولانا صاحب، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. تو یہ ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ؟ تو اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو ترجمہ ہوگا بیٹی، اور اگر رجل کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو ترجمہ ہوگا عورت. قرینے سے ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک آیت یہ ہے ترجمہ ہم نے کیا، اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں، توجہ جی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کا یہ ترجمہ سب نے یہی کیا جو میں کر رہا ہوں. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نساء کا ترجمہ یہاں اپنے بیٹی کیوں کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں آپ نے نساء کا ترجمہ بیٹی یوں کیا ہے کہ پہلے بیٹے کا لفظ آیا ہے، ابن کا لفظ آیا ہے. ابن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو بیٹی ترجمہ ہوگا. جب وہاں یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو مباہلے میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مباہلے میں بھی ترجمہ کریں گے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. اور پھر آیت آگے بڑھی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. اور اپنے جیسوں کی جگہ نبی مولا علی کو لے کر گئے. اللہ اکبر.
ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور مباہلہ یہ ہوگا کہ دونوں دعا کرتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسیحیوں سے بات ہو رہی ہے نا، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تم تو زیادہ مانتے ہو، تم تو زیادہ مانتے ہو، تو تمہارا تو تعلق زیادہ اچھا ہوگا، تمہاری تو زیادہ سنی جائے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی زیادہ مان رہے تھے نا، اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ مانتے ہیں، روح القدس کو بھی اللہ مانتے ہیں، یہ تو ایک اللہ مانتے ہیں، وہ تین مانتے ہیں، تو زیادہ مانتے ہیں نا، تم تو زیادہ مانتے ہو، تو چلو تم بھی کہہ دو کہ جھوٹوں پہ لعنت ہو، دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس پہ لعنت آئے گی وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ یہ مباہلہ، اچھا یاد رہے، یہ لفظ تو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر بھی آیا ہے، لیکن ہر شخص کو مباہلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب ہم بھی مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی مباہلہ کر لیتے ہیں، چھت سے کود جاتے ہیں، سمندر میں کود جاتے ہیں، تو بھائی مباہلہ کا اعلان کرنے کے لیے زبان بھی مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، اور قبیلہ بھی پنجتن کا ہونا چاہیے، تو کردار کا مقابلہ کردار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی گفتگو بھی بہت روشن ہے، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ فرمایا پھر ہم مباہلہ کریں گے اور پھر جھوٹوں پہ اللہ دعا کریں گے، اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ لعنت بھیج دے۔ تو لعنت جو ہے وہ دعا ہے۔ کیا آپ اللہ سے بات کرنے پہ بھی پابندی لگائیں گے؟ لعنت دعا ہے، اللہم یا اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر دے، یا اللہ ظالموں پہ لعنت کر دے، یا اللہ جنہوں نے حق چھپایا اس پہ لعنت کر دے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی ابھی۔ تو یہ بات روشن ہو گئی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے گفتگو کو اپنے اصلی مضمون میں تبدیل کروں۔ اس آیت میں بیٹوں کا ذکر ہے، نبی کے بیٹوں کا اعلان نبی نے کیا، اور قرآن کی سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت کے اندر ارشاد ہوا، توجہ چاہوں گا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا لبعض۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، اور بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ آپ کی اولاد آپ کی ہے، آپ کے بھائی کی تو نہیں ہے جی، آپ کی بہن کی اولاد بہن کی اولاد ہے، آپ کی تو نہیں ہے، کتنا ہی آپ اسے بیٹا کہتے رہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ علی سے نہ پوچھا جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں وَسِبْطَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ بیٹے علی کے ہیں، کہلائیں گے محمد کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ مباہلے میں نبی دو بیٹوں کو لے کر گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم ہیں، یا حسن و حسین ہیں؟ حضرت حسن و حسین ہیں جنہیں نبی مباہلے میں لے کر گئے ہیں۔ تو نبی کے بیٹے ہیں یا نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، ہم نے علی کی اولاد کو نبی کی اولاد بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں بار بار صلوات اس لیے پڑھواتا ہوں کہ آپ بھی ذاکر رہیں نا میری طرح۔ جب آپ صلوات پڑھیں گے تو آپ بھی ذاکر ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب وہ جو دو بیٹے لے کر گئے سرکار، تھوڑی سی تسلی دیجئے، گردن ہلاتے رہیے۔ سرکار جو دو بیٹے لے کر گئے ہیں نا مباہلے میں، ان میں ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے جی۔ امام حسن پیدل چل رہے ہیں، اور امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے جی، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے۔ تو بڑا بیٹا کون ہے جی؟ امام حسن۔
اور چھوٹا بیٹا امام حسین، نبی کے دو بیٹے، ٹھیک ہے. بڑا بیٹا امام حسن، لہٰذا امام حسن کا لقب ہے سبط اکبر. سبط کہتے ہیں بیٹے کو، اسباط کہتے ہیں بیٹوں کو. جی اسباط جمع سبط، اسباط کہیں یا ابنان کہیں، بنو کہیں یا اسباط کہیں، سبط کہیں یا ابن کہیں. جی سبط اکبر بڑا بیٹا نبی کا. وہ جو بڑا بیٹا ہے نبی کا، ان کا نام کیا ہے میرے بچوں؟ امام حسن. حسن نام ہے. میں عظمت امام حسن پر ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بہت سوچ کے محنت کے بعد کا جملہ ہے. بعض اوقات جملہ ایک ہوتا ہے، محنت اسے پیچھے 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. وہ 1 گھنٹے کی محنت کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. نام تو اصلی ہے ہی حسن، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. حسین نام ہے چھوٹا حسن. حسین یعنی چھوٹا حسن. حسن کا چھوٹا حسین. اصلی نام دونوں بھائیوں کا ایک ہی ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا، دونوں حسن. یہ امام حسن کی عظمت کا ایک عظیم باب ہے کہ نام ایک ہی ہے، ایک کو بڑا کہا ایک کو چھوٹا کہا ہے. حسین چھوٹا حسن. چھوٹا حسن. حدیث کہتی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میرا حسن من بین صدرہ الی رأسہ، سینے سے لے کر سر تک جو شباہت ہے میری وہ حسن میں ہے. یعنی میرا حسن، میرا بیٹا حسن، میرے سینے سے لے کے میرے سر تک مجھے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھو. اور من صدرہ الی ما دونہ الی ما فوق الی ما تحتہ، اور سینے سے لے کر پیروں تک میری شباہت حسین سے ہے. یہ حدیث سنی شیعہ نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کے سر تک میں حسن میری طرح ہے، اور سینے سے لے کر پیروں تک حسین میری طرح ہے. جی چہرہ دیکھنا ہے نبی کا تو حسن کو دیکھو. اور لفظ بہتر کروں، رحمت دیکھنی ہے نبی کی تو حسن کو دیکھو، اور قیام دیکھنا ہے نبی کا تو حسین کو دیکھو. قیام کا تعلق پیروں کے ساتھ ہے نا. جی پیروں کی طرف دیکھو گے تو حسین نظر آئے گا، اور چہرے کی طرف دیکھو گے تو حسن نظر آئے گا. جی آگے بڑھوں؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے بہت گرمی بھی ہے آپ، مگر یہ فضائل اہل بیت کی گرمی آپ کو مادی گرمی سے بچا رہی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ آج یہ گرمی برداشت کر لیجئے، آخرت کی گرمی ختم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کا باب ہے، اور میں نے ایک بات کی ہے تو ذرا بات پوری کر دیتا ہوں. سب سے افضل کائنات میں بعد از خدا کون ہے؟ نبی کی ذات. نبی کی ذات ایسا ہی ہے. بعد از خدا سب سے افضل نبی کی ذات. سارے نبیوں کا دیدار اگر کسی کو کرنا ہو تو والی کو دیکھے. حدیث بڑی مشہور ہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ حضرت آدم کو دیکھے کہ ان کا علم کیسا تھا. من اراد ان ينظر الى نوح فی حلمہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نوح کو دیکھے کہ ان کا حلم کیسا تھا. وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ، اور چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلت دیکھے. وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، اور حضرت یوسف کا جمال دیکھنا چاہتا ہے. وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَیبَتِهِ، اور اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے. وَإِلَىٰ عِیسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ، اور اگر حضرت عیسیٰ کی عبادت کوئی دیکھنا چاہتا ہے. فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ اکیلے علی کا چہرہ دیکھ لے، سارے نبیوں کا کمالات ایک جگہ نظر آ جائے گا. بھئی تھکیں گے نہیں، میں اصلی بات اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی سارے نبیوں کا کمال اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیں، اور اگر نبی کو دیکھنا ہے تو فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ حسن ابن علی.
سرکار کا جمال اگر دیکھنا ہے، من ارادہ ان ینظر الی محمد، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار کا دیدار کرے، فلینظر الی علی بن ابی طالب، فلینظر الی حسن ابن علی، وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے۔ نبی کا دیدار اگر چاہتا ہے تو امام حسن کو دیکھے۔ اور نبی کا دیدار کیا ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ زلیخا کا حال خراب ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، جھریاں بڑھ چکی تھیں، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کا نور بھی چلا گیا تھا، اور بالکل بدل گئی تھی، جیسے وہ تھی ایسے نہیں رہی۔ اور خبر آئی کہ یوسف ہمارے شہر سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے اپنا دیدار کروائیں گے، تو گرتی پڑتی اس رستے پہ جا کھڑی ہوئی جہاں سے حضرت یوسف کی بگی گزرتی، جہاں سے حضرت یوسف کی سواریاں گزرتی۔ مجمع بہت زیادہ تھا اور دیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر تھا کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف جب قریب سے گزرے تو انہوں نے وہ نام لیا جو بچپن میں حضرت یوسف کو یہ خود پکارتی تھی۔ حضرت یوسف نے اس مجمع کی طرف مڑ کے دیکھا، تعجب ہوا کہ یہ میرا نام جو میرے گھر کا نام ہے وہ کون لے رہا ہے؟ تو مجمع میں نظر نہیں آئی، تو بگی آگے بڑھی تو پھر آواز دی، انہوں نے وہی نام لیا، پرانا گھر کا نام لیا، بچپنے کا نام۔ پھر مڑے تو آواز آئی اللہ کی، اے یوسف رک جاؤ، یا میرے نبی سے محبت کرنے والی کوئی کھڑی ہے۔ حضرت یوسف نبی ہیں۔ حضرت یوسف بگی سے اترائے، اس مجمع کی طرف بڑھے اور ادھر ایسے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، تو گرتی پڑتی عصا ٹھامے باہر نکل کر آئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ یوسف مجھے پہچانو۔ نام لیا تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو جب تھوڑا سا بولی تو حضرت یوسف کو ایک مرتبہ یاد آ گیا، جو کیفیت بشری تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یا زلیخا ما کانا ما الا ما کانا ہناک، یہ تمہیں کس نے اس حال میں پہنچا دیا؟ تمہیں ایسے کیسی ہو گئی؟ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تم تو کچھ تھیں، یہ کیا ہو گیا؟ تمہارا تو حسن تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنایا ہے۔ ہاں تو انہوں نے پوچھا تمہارا یہ کیا؟ ماشاءاللہ حضرت یوسف نے کہا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ کہنے لگے حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنا دیا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا لو رائت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا، تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جو مجھ سے زیادہ حسین ہے، کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا و احسن منی کفا، جس کا اخلاق مجھ سے زیادہ اچھا ہے، جس کی سخاوت مجھ سے زیادہ ہے، جس کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، اگر تم نے اس نبی کو دیکھ لیا ہوتا جی اسمہ محمد، جس کا نام محمد ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف نے تعجب سے کہا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ تو بے ساختہ بولی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کہہ رہے تھے نا تو ان کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ يُوسُفَ، فوراً اللہ نے جبریل کو اتار دیا۔ جبریل اترنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے بھائی، یہ فرشتہ ہے، کوئی جہاز نہیں ہے جیسے اترنے میں ٹائم لگے گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ فرشتہ ایک لمحے میں اترے حضرت یوسف۔ اللہ نے کہا جاؤ، جا کر یوسف سے جا کر پیغام پہنچاؤ، اور کہا اے یوسف اللہ نے حکم دیا ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے، اب اس کے دل میں تمہاری نہیں میرے محمد کی محبت ہے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ أَن يَتَزَوَّجَ، اور اللہ نے حکم دیا حضرت یوسف کو کہ اب اس سے شادی کرو، اس لیے کہ جو میرے محمد سے محبت کرے میں نبیوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، نبی کے گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت یوسف کی گناہگار تھی نا، کہا میں نبیوں کے ساتھ جس نے زیادتیاں کی ہوں گی اسے بھی معاف کر دوں گا اگر میرے محمد سے محبت ہو جائے گی۔
عزیزان گرامی، اگر حضرت یوسف سے کسی نے زیادتی کی ہو تو اللہ نام محمد کے صدقے میں معاف کر دے، تو یہ تو علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، یہ تو اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ اللہ پہ تو فعل سیدہ معاف نہیں کرے گا کہ سیدہ کے چاہنے والے نبی کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ ان گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نبی کا چہرہ کہ جو حضرت یوسف سے زیادہ حسین ہے، اس سے اگر کوئی مشابہ ہے تو وہ امام حسن ہے، جی بالکل نبی کے مشابہ ہے۔ مسجد سے نکل رہے تھے حضرت ابوبکر اور مولا امام حسن مولا علی، کہ ایک مرتبہ پیچھے کی جانب سے ایسے دونوں ہاتھ پکڑ کے حضرت ابوبکر نے مولا حسن کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ اصحاب دیکھنے لگے، مولا بھی جھک کر دیکھنے لگے کون ہے، مولا علی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ میں شبیہ مصطفیٰ کو کاندھوں پہ اٹھا رہا ہوں۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہوں کو کاندھوں پہ اٹھانا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کل بات آگے بڑھے گی، امام حسن کی عظمت پر غور کرنا چاہ رہے ہیں۔ علم میں امام حسن پر کچھ بات ہو جی، اور ایک خطبہ بھی ارادہ تو ہے، اب دیکھیں توفیق کیا ہوتی ہے۔ امام حسن کا ایک خطبہ بھی شاید آپ کو سناؤں جو امام نے ایک بڑے دربار میں دیا تھا جی۔ یہ خطبہ جو امام حسن نے ایک بڑے دربار میں دیا، اس کے جملے بھی سننے کے ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ اور انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی بات۔ اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے، تو مجھے کچھ مصائب بھی پڑھنے ہیں اور گرمی بھی شدید ہے، تو انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی۔ اجازت ہے؟ تو عزیزو، جس مولا امام حسن نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا رنگ بابا والا ہے، جیسے مولا علی خطبہ دیتے تھے نا، ایسے امام حسن کا خطبہ ہے۔ یہ گھرانہ جب خطبہ دیتا ہے نا تو پھر درباروں کا رنگ بدلتا ہے جی۔ حضرت عباس نے مکے میں خطبہ دیا، امام حسین نے مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا 52 خطبے دیے، جناب زہرا نے 5 خطبے دیے، جس میں 2 مردوں سے خطاب ہے اور 3 عورتوں سے خطاب ہے جی۔ امام سجاد کی دعائیں 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، پھر مما الحق بہ، مما الحق من صحیفۃ سجادیہ، اس کے اندر 7 اور 7 14 دعائیں ہیں۔ 7 دعائیں ہفتوں کی ہیں اور 7 دعائیں ملحقات صحیفہ سجادیہ ہیں۔ حضرت زید شہید کا خطبہ، اس گھرانے کے خطبے جس کو احتجاجات کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کتابوں میں، احتجاجات، احتجاج طبرسی، احتجاجات کے نام سے جو کلام ہیں وہ ائمہ کے خطبے ہیں، اپنا حق بیان کرنے کے لیے جب کہیں خطاب کیا۔ ان خطابات میں ایک خطبہ جناب زینب کا بھی ہے جو میری بیوی نے شام میں دیا ہے۔ حضرتارو، کبھی سوچا کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی خطیب سے سنیں تو ہم روئیں، اہل بیت کے مصائب کو سوچ کر بھی رویا کریں، کبھی تنہائی میں، کبھی بستر پر، کبھی اکیلے ہونا کہیں تو کہیں اور دماغ نہ لے جائیں۔ سوچیں کہ ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، سوچیں کہ ایک 4 سالہ بچی کا زندان میں دم کیسے نکلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کا دربار، شام کا بازار، شام کا زندان، کب تک زندہ رہتی ہے بچی؟ آخر دم گھٹ گیا، دل بند ہو جانے سے بی بی سکینہ زندان شام میں رحلت کر گئی۔ بچی تو زندان میں دفنا دی گئی، مگر بھائی سے کوئی پوچھے
دیکھیے جب حضرت علی اکبر کا لاش آیا تھا تو غم بانٹنے والے بہت تھے جی، جب حضرت قاسم کا لاش آیا تھا تو غم بانٹنے والے بہت تھے، لیکن امام سجاد کی عجیب مصیبت ہے کہ امام سجاد کے ساتھ غم بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، تنہا ہے امام زین العابدین۔ آپ کی میری اگر بچی کی طرف کوئی دیکھ لے تو ہمارے 4 دن تک کھانا پینا ہمارا اٹھ جائے گا۔ امام سجاد فرما رہے ہیں انہیں کہو کہ آگے چلے جائیں، میری ماں بہنوں کا تماشا نہ دیکھیں، قربان جائے ہماری نسلیں قربان ہو جناب زینب کی جوتیوں پر۔ ابن ربی نامی ایک مسافر ہے، وہ شام کے ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، کہتا ہے میں سو رہا تھا مسافر خانے میں کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، ڈھول بج رہے تھے اور شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں اور رقص کی آوازیں آ رہی تھیں اور خوشی اور ترانے بجائے جا رہے تھے۔ کہتا ہے میں اٹھا اور میں نے برابر والے حجرے میں ٹھہرے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، تو مسلمان آج جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے، اس کا کٹا ہوا سر لے کر آئے ہیں اور اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں، جنگ جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون تھا جسے کربلا میں مارا ہے، اس کے بچوں کو لے کر آئے۔ کہتا ہے میں اپنے سرائے سے نکل کر جب رستے پر آیا جہاں سے بازار سے قافلہ گزر رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، مگر جس سر کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھہر نہیں پاتی، اس چہرے کا روب ایسا ہے، اس چہرے کا جلال ایسا ہے، اور ایک سر کا تو عجیب روب ہے کہ وہ کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں ایسے ہی مسائل مکمل کروں گا۔ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، کہ ایک مرتبہ میری نگاہ گئی تو کچھ بیویاں بھی تھیں، مگر میں نے ان کے جلال کی وجہ سے ادھر نہیں دیکھا۔ میری نگاہ ایک شخص پر گئی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، وہ گردن جھکا کے آگے آگے چل رہا ہے۔ کہتا ہے میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے مردوں کو مار دیا، تمہیں اسیر بنا لیا، ایسا کیا کیا تھا تم نے کربلا میں؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو، تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے ابن ربی غور سے پہچانو، غور سے دیکھو، میں علی زین العابدین ہوں۔ اللہ اکبر کا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا سر، وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، اور وہ بھائی علی اکبر کا سر ہے، اور وہ قاسم کا سر ہے، اور وہ گھوڑے کی گردن میں چچا عباس کا سر ہے، اور ان بیبیوں کے بارے میں نہ پوچھنا، اس میں زینب بھی ہیں، اس میں میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزادارو، مجھے چند منزلیں لینی ہیں۔ ابن ربی کہتا ہے کہ مولا حکم کرے میں کیا کروں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ جو بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بخشنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی اس آزمائش میں پڑے تو بڑا مشکل کا اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ کہنے لگا مولا آپ بتائیں کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ یہ وقت اللہ کسی کو نہ دکھائے، یہ مصیبت کا وقت ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہنے لگا 2000 درہم ہیں۔ امام نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آواز آزاد کریں اپنی۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا جاؤ جا کے کچھ چادریں خرید لاؤ۔ ابن ربی کہتا ہے 1000 درہم سے میں چادریں لے کر آیا۔ امام نے فرمایا بیویوں کو جا کے دے دو۔ کہتا ہے میں نے بیویوں کو چادریں دیں، بیویوں کے سروں پہ چادریں گئیں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ نیزہ اٹھائے ہوئے ظالم آئے، اور پھر شام کے بازار میں واہ حجابہ، واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ کہتا ہے میں آ کر امام کی خدمت میں کھڑا ہو گیا، مولا حکم کریں۔ امام نے فرمایا اور کتنے پیسے ہیں؟ اور کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگا مولا 1000 درہم باقی ہیں۔ امام نے فرمایا جو نیزے اٹھائے ہوئے لوگ ہیں نا، جن نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے ہیں، انہیں دربار میں پیسے ملیں گے، اس لیے یہ سر اٹھا کے لائیں۔ تم انہیں پیسے دے کر کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ ابن ربی نے پیسے دے دے کے آگے بھیج دو، لیکن عزادارو کوئی آگے گیا کوئی نہیں گیا۔ اسی اسنا میں، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، اسی اسنا میں ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، جھولیوں میں پتھر اٹھائے ہوئے لوگ،
وہ بیویوں کو پتھر مار رہے تھے، امام کو پتھر مار رہے تھے۔ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پر پتھر مارا، کہتا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکالی تو امام سجاد کی آواز آئی، ابن ربیع رکو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو، ہمیں نانا کا دین سمجھانے دو، ہمیں بابا کی قربانی پہنچانے دو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل